انسان سوچے، یہ تصور کرے کہ ممکن ہے جس مسلک پر، جس عقیدے پر میری پرورش ہوئی ہے، ہو سکتا ہے وہ باطل ہو. کیا پتا کہ مجھ سے ماضی میں کوئی کمی کوتاہی ہو صحیح بات سمجھنے میں. اگر تو مجھ سے ماضی میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، تو اگر میں اسی طرح چلتا رہا تو یہ تو پھر میں کمی کوتاہی پر ہی چلتا جا رہا ہوں. میری کمی کوتاہی میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، تو یہ تو میرے لیے مناسب نہیں ہے. لہٰذا مجھے غور و فکر کرنا چاہیے. اگر میرے لیے حق واضح ہو جائے تو مجھے چاہیے کہ میں حق کی طرف رجوع کر لوں، تاکہ میں کمال کو سمیٹ لوں، اور جو سابقہ نقص کا عیب تھا وہ میرے سے دور ہو جائے. توبہ تو پچھلی چیزوں کو ختم کر دیتی ہے، اور توبہ کرنے والا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اس کا گناہ تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ہے کہ تم میں سے ہر کوئی غلطیاں کرنے والا ہے، غلط کار ہے، اور بہترین لوگ وہ ہیں غلطیاں کرنے والوں میں سے جو توبہ کرنے والے ہوں. اگر دوسری صورت ہے کہ انسان سے ماضی میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوئی، کہ کوئی ایسی اس کے ساتھ کوئی صورتحال نہیں گزری جس پر اس کا کوئی عیب بیان کیا جائے، تو پھر دار و مدار اس بات پر ہے کہ موجودہ اس کی صورتحال کیا ہے. تو اگر تو موجودہ صورتحال میں اس کو حق بتایا گیا، اس نے پہچان لیا، تو کامیاب ہے. اسی طرح اگر معاملہ اس پر کچھ مشتبہ ہو گیا تو احتیاط کا دامن تھام لیتا ہے، تو بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر اس پر حق واضح کیا جائے اور یہ حق کو قبول نہ کرے، اس سے متنفر ہو جائے، تو اس میں تباہی و بربادی ہے. تو گویا مؤلف یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان یا تو ماضی سے غلطی پر چلتا آ رہا ہے یا غلطی پر نہیں چلتا آ رہا ہے. اگر تو غلطی پر چلتا آ رہا ہے تو انسان کو یہ توبہ کر لے. اگر غلطی پر نہیں ہے، صحیح بات پر رہے، تو آئندہ کے لیے تو کوئی لائحہ عمل طے کرنا نا. تو اگر انسان کو صحیح بات سکھائی گئی ہے وہ قبول کر لے تو اچھی بات ہے. اگر قبول نہ کرے، اس سے متنفر ہو جائے، تو تباہی و بربادی ہے. لہٰذا انسان کو ماضی کی غلطی ہے تو اس کی اصلاح کر لے. اگر ماضی میں غلطی نہیں تھی تو موجودہ صورتحال میں آئندہ کے لیے صحیح لائحہ عمل طے کرے، تاکہ آئندہ کسی غلطی کا شکار نہ ہو جائے اور کسی نفس کا شکار نہ ہو جائے. اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی خیر کی بات ہے جو لوگ گمراہ عقائد پر جنہوں نے پرورش پائی ہے، ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں جو گمراہی والے تھے. اسی طرح کفار ہیں. ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر کوئی اہل حدیث بھی ہے نا، اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا میں جس گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، جو میں نے بچپن سے مسلک یا دین یا موقف یا عقیدہ دیکھا ہے، کیا وہ صحیح ہے؟ تاکہ انسان اپنے اندر بصیرت پیدا کرے. اگر وہ صحیح تھا تو اس صحیح دین کا فہم حاصل کرے، اس کے دلائل حاصل کرے، بصیرت پیدا کر لے اپنے اندر. اسی لیے قرآن پاک میں قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے دین میں بصیرت حاصل کرنے کی کوشش کرے. اگر بالفرض وہ صحیح بھی تھا، تو علم حاصل کرنے سے اور غور و فکر کرنے سے اس کو دلائل حاصل ہو جائیں گے، یقین اور بصیرت پیدا ہو جائے گی. لہٰذا ہر بندے کو اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ میں جن جن موقف پر ہوں، صرف اور صرف کی مجموعی عقیدے کی، مجموعی مسلک کی بات نہیں، ہر چیز پر غور و فکر کرے. مثال کے طور پہ انسان وضو کے بعد ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر تو دعا کرتا ہے، تو انسان غور و فکر کرے کہ بچپن سے ہم یہ کام کرتے چلے آئے ہیں، کیا یہ صحیح بھی ہے یا نہیں. یا ایک شخص مثلا بچپن سے اس کی عادت ہے کہ بچپن سے کسی ایسے گھر میں پیدا ہوا جہاں چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں غیر اللہ کے نام پر، تو غور و فکر کرے کہ کیا یہ واقعی دین تھا بھی یا نہیں. یا کسی ایسے گھر میں پیدا ہوا جہاں مثلا سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو انسان غور و فکر کرے کہ کیا پتہ یہ غلط ہو، میں اس میں تحقیق کروں. اگر میں صحیح موقف پہ تھا تو مجھے دلیل مل جائے گی، اگر غلطی پر ہوا تو میں اصلاح کر لوں گا. اسی طرح مثلا ایک شخص وہ یہ سمجھتا ہو بچپن سے کہ بغیر وضو کے قرآن پاک کو چھو سکتے ہیں، تو وہ تحقیق کرے کہ میری بات صحیح ہے بھی یا نہیں. ہو سکتا ہے اگر میں غلطی پر ہوں تو اپنی اصلاح کر لوں گا، غلطی پر نہ ہوا تو مجھے دلیل مل جائے گی. تو اسی طرح ہر مسئلے میں انسان کو چاہیے کہ اسی طرح غور و فکر کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جن اعتقادات پر اور جن چیزوں پر میری پرورش ہوئی ہے، کیا پتا وہ غلط ہو.